اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت جسے آج تمام مسلمان نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ایسی دشمنی کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر اسے اسلامی تاریخ کا سب سے ظالم حکمران کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن یزید ابن معاویہ کے فیملی ٹری کی۔ یزید کے آباء و اجداد کون تھے؟ تیسرا خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ امام مہدی سے جنگ کرنے والا بدترین بادشاہ سفیان یزید کی کس نسل سے ہوگا؟ اور آج کے دور میں یزید کی اولاد دنیا کے کن علاقوں میں پائی جاتی ہے؟ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے سردار عبد مناف ابن قصی پر آنا پڑے گا، جن پہ کعبہ اور اس کے زائرین کی دیکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ یہ کردار ان کے بعد ان کے بیٹوں عبد شمس، ہاشم اور باقی سب کو دیے گئے۔ عبد مناف کے دو بیٹوں میں سے دو جڑواں بیٹے تھے جن کا نام عبد شمس اور ہاشم تھا۔ حکایات کہتی ہیں کہ ان کے والد عبد مناف ابن قصی نے اپنے جڑے ہوئے بیٹوں کو تلوار سے الگ کر دیا تھا، اور بعض پادریوں کا خیال تھا کہ ان کے درمیان بہنے والا خون ان کی اولاد کے درمیان جنگوں کی علامت ہے، اور یہ دشمنی اسلام کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جاری رہی۔ ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ اس نام کی وجہ سے آل محمد کو بنو ہاشم یا ہاشم کا گھرانہ کہا جاتا ہے، اور عبد شمس بنو امیہ کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں۔ ہاشم نے مکہ کے حاجیوں کی خدمت کی باوقار ذمہ داری لے لی، جبکہ عبد شمس کے بیٹے امیہ نے مکی افواج کے سپہ سالار کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اسی وجہ سے اموی خاندان کے لوگ سیاسی اور عسکری طور پر بہت مضبوط ہو گئے۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ نے اپنے چچا ہاشم کی قیادت کو چیلنج کیا اور بنو ہاشم کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اپنے چچا سے مسلسل دشمنی کی وجہ سے امیہ کو جلا وطن کر دیا گیا اور وہ مکہ چھوڑ کر شام میں جا کر رہنے لگا، جہاں وہ اور اس کی اولاد تجارت کرنے لگی۔ امیہ ابن عبد شمس کے آباء و اجداد کو لے کر مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کئی مورخین امیہ کو عبد شمس کا ایک حقیقی بیٹا مانتے ہیں، لیکن کچھ شیعہ روایات کے مطابق امیہ عبد شمس کا حقیقی بیٹا تھا ہی نہیں، وہ دراصل ایک رومی غلام تھا جسے عبد شمس نے خرید کر آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ امیہ کے بیٹوں میں سے دو مشہور بیٹے تھے جن کا نام حرب اور ابو العاص تھا۔ ابو العاص کی نسل سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی تعلق رکھتے ہیں، جنہیں بنو امیہ میں اونچا مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن اور داماد بھی تھے، اور ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے شادی ہوئی، اسی لیے انہیں ذوالنورین کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دو نور والا۔ یزید کے بعد آنے والے تمام اموی حکمران حضرت عثمان کے کزن مروان ابن حکم سے بنو امیہ کی مروانی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یزید کا تعلق بنو امیہ کی سفیانی شاخ سے تھا، لہٰذا یزید حضرت عثمان غنی کا دور کا بھتیجا تھا۔ یزید کا شجرہ امیہ کے بیٹے حرب سے چلتا ہے۔ حرب قریش مکہ کے اہم ترین سرداروں میں سے ایک تھا، جو قریش کے قبیلے بنو عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق وہ اپنے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب کے بعد
قریش کی جنگی فوج کا سردار بنا۔ اس نے جنگ فجار کے دوران جو قریش اور قبیلہ حوازن کے درمیان لڑی گئی تھی اس میں بنو عبد شمس کے طور پر قریش کی قیادت کی۔ حرب کی وفات کے بعد جنگی قیادت دوبارہ بنو ہاشم کے پاس چلی گئی۔ حرب کا ایک بیٹا ابو سفیان تھا اور ایک بیٹی آروا تھی جو ام جمیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ام جمیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ ام جمیل کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب سے ہوئی اور یہ دونوں اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ان دونوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اللہب میں آتا ہے جہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدترین عذاب کی وعید سنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو امیہ اسلام کی مخالفت کرنے میں ہر محاذ پر آگے رہے، جن میں امیہ کا پوتا اور حرب کا بیٹا ابو سفیان شامل تھا جو قریش کا سردار اور سوداگر بھی تھا۔ اپنے ابتدائی دور میں وہ اکثر شام کے تجارتی قافلوں کی قیادت کرتا تھا۔ ابو سفیان نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑیں لیکن بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ اسے بنو امیہ کی سفیانی شاخ کا جد امجد بھی مانا جاتا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ کا شمار بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہی عورت ہے جس نے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کروایا اور ان کے جسم کی بے حرمتی کی اور ان کا کلیجہ کچا چبایا۔ 630 عیسوی میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو بنو امیہ کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہند اور اس کے بیٹے یزید اور معاویہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو نئی قائم ہونے والی اسلامی ریاست میں حصہ بھی دیا اور انہوں نے جنگ حنین میں بھی شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے ابو سفیان کو نجران کا گورنر مقرر کیا۔ ابو سفیان کے کئی بیٹے تھے جن میں زیادہ مشہور یزید اور معاویہ تھے اور ان کی ایک اور بیٹی ام حبیبہ بھی تھی۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ ام المومنین تھی، مطلب ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔ ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید تھا جو اسلام لانے کے بعد شام بھیجی گئی مسلمان فوج کا کمانڈر تھا اور حضرت عمر فاروق کے دور میں شام کا گورنر بھی تھا۔ جب ابو سفیان کے اس بیٹے یزید کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو حضرت عمر نے شام کا گورنر بنا دیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کچھ ہی عرصے میں شام میں مقبول ہو گئے اور شام میں ایک بڑی فوج بھی جمع کر لی۔ سن 656 عیسوی کو حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ معاویہ جو اس وقت اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ چکے تھے اپنے کزن کی شہادت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا جس کی مخالفت معاویہ ابن ابی سفیان نے کی اور حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں پہلے فتنے یعنی پہلی خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کی وسیع سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں حضرت علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بالآخر حضرت علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں نے ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے الحسن کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا، لیکن امام حسن نے خود خلافت کا عہدہ چھوڑ دیا اور خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے بنو امیہ سے معاہدہ کر لیا، جسے حسن معاویہ ٹریٹی اور صلح حسن کہا جاتا ہے۔ اس صلح کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا اور 661 عیسوی میں
معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے اموی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی مختلف بیویوں سے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ اگر یزید کی بات کی جائے تو اس کی ماں کا نام میسون بنت بہدل تھا، جو بنو کلب قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عیسائی عورت تھی۔ معاویہ ابن ابی سفیان کا ان سے شادی کا مقصد قبیلہ بنو کلب کے ساتھ اپنا سیاسی اتحاد مضبوط کرنا تھا۔ میسون سے ان کا بیٹا ہوا، جس کا نام معاویہ نے اپنے بھائی یزید کے نام پر رکھا۔ حالات تب خراب ہونا شروع ہونے لگے جب 676 عیسوی میں معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ ان کے اس اقدام کو اسلامی اصول شورا کی خلاف ورزی اور خاندانی حکومت کے تعارف کے طور پر دیکھا گیا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں خلیفہ کا انتخاب مشورے سے کیا جاتا تھا، اور کبھی کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ 680 عیسوی میں معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تو مسلمانوں کے دوسرے فتنے یعنی دوسری خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ یزید نے تخت سنبھالتے ہی امام علی کے چھوٹے بیٹے حسین ابن علی، حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور دیگر ممتاز لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید کو عوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے سربراہ امام حسین کی بیعت کی ضرورت تھی۔ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں امام حسین نے اپنا وطن مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب ہجرت کی۔ وہاں کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے، ان سے اپنا امام بننے کی درخواست کی اور بیعت کا وعدہ کیا۔ جب امام حسین تقریباً 72 ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں یزید نے کربلا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور امام علی کے چھوٹے بیٹے حسین ابن علی کے خاندان اور ان کے 72 ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور خواتین کو قید کروا دیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دنوں میں پوری مسلم دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کربلا کے اس واقعے کا حجاز میں سخت رد عمل ہوا اور وہاں کے لوگوں نے یزید کے کردار اور اعمال سے بیزار ہو کر یزید سے بیعت توڑ کر ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ کربلا کے واقعے کے بعد بھی یزید باز نہ آیا۔ مدینہ کے لوگوں نے عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں یزید کی بیعت توڑ دی اور اس کے کزن عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان کو عہدے سے ہٹا کر شہر سے نکال دیا۔ انہوں نے مدینہ میں موجود تمام اموی فوج کو بھی جلا وطن کر دیا۔ اس کے جواب میں یزید نے مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں 12,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کو حجاز واپس فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ واقعہ ہررا پیش آیا جس میں یزید کی بھیجی گئی اموی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا اور لوٹ مار مچائی۔ مدینہ میں جبری بیعت لینے کے بعد یزید کی فوج مکہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ عبداللہ ابن زبیر کو بھی شکست دے سکے۔ اس کے بعد اموی فوج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا جس میں خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، لیکن یزید کا انتقال ہو گیا اور اموی فوج بھی دمشق واپس آ گئی۔ یزید نے 3 عورتوں سے شادی کی اور اس کے علاوہ کئی باندیاں بھی رکھی۔ اس کی 2 بیویوں کے نام فاختہ بنت ابی حشام اور کلثوم ہے۔ یزید کی یہ دونوں بیویاں بنو عبد شمس سے تعلق رکھتی تھیں، جو اموی خاندان کا اصل قبیلہ تھا۔ یزید کا سب سے بڑا بیٹا معاویہ تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی عمر 17 سے 23 سال کے درمیان تھی اور اس کی والدہ کا نام تو معلوم نہیں، لیکن وہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ معاویہ ابن یزید کو قبیلہ بنو کلب کی حمایت حاصل تھی، لیکن اس کی خلافت کو صرف دمشق اور جنوبی شام میں تسلیم کیا گیا۔ اس کی خلافت کا دورانیہ 20 دن سے لے کر 4 ماہ تک بیان کیا جاتا ہے، مگر زیادہ قابل قبول بات یہ ہے کہ وہ 2 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا۔
معاویہ ثانی نے اپنے باپ یزید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کیے گئے ظلم کی مذمت کی، یعنی اہل بیت پر ہونے والے ظلم کو غلط قرار دیا، اور اس نے اپنے باپ دادا کی طرز حکومت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ معاویہ ثانی اپنی خراب صحت کی وجہ سے دمشق کے اموی محل قصر خضرہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ معاویہ کی موت کیسے ہوئی، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کے باقی بھائی بھی ابھی چھوٹے تھے۔ وہ اموی خاندان کی سفیانی شاخ کے تیسرے اور آخری خلیفہ تھے۔ اس کے انتقال کے بعد حکومت بنو امیہ کے سفیانی شاخ سے مروانی شاخ میں منتقل ہو گئی۔ مروان ابن حکم اموی قبیلے کا ایک سینئر رکن اور معاویہ ابن ابی سفیان کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے دوسری خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور خود کو خلیفہ قرار دیا اور اموی خاندان کو دوبارہ قائم کیا۔ بعد میں آنے والے تمام اموی حکمران مروانی شاخ سے تھے۔ یزید کی نسل اس کے دو بیٹوں سے چلتی ہے، جن کا نام خالد اور عبداللہ تھا۔ جب مروان ابن حکم خلیفہ بنا تو اس نے فاختہ سے شادی کر لی تاکہ سفیانی خاندان سے اتحاد قائم کیا جا سکے اور خالد کے خلافت کے دعوے کو ختم کیا جا سکے۔ جب مروان کو یہ محسوس ہوا کہ خالد ابن یزید سیاسی طور پر کمزور ہے تو اس نے خالد اور اس کے چھوٹے بھائی عبداللہ دونوں کو ولی عہد سے ہٹا کر اپنی اولاد یعنی عبد الملک اور عبد العزیز کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ خالد اور مروان کے بیٹے عبد الملک کے درمیان قریبی تعلقات قائم تھے۔ جب عبد الملک خلیفہ بنا تو خالد ابن یزید اس کا مشیر بن گیا، اور اسی دور میں خالد نے عبد الملک کی بیٹی عائشہ سے بھی شادی کی۔ یزید کا دوسرا بیٹا عبداللہ ابن یزید تھا، جو اس کی بیوی ام کلثوم سے پیدا ہوا۔ عبداللہ ایک ماہر تیر انداز اور شہ سوار کے طور پر مشہور تھا۔ یزید کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام عتیقہ تھا، جس کی شادی 5ویں اموی حکمران عبد الملک ابن مروان سے ہوئی، اور وہ عبد الملک کی سب سے پسندیدہ بیوی تھی۔ عتیقہ سے ان کے کئی بچے پیدا ہوئے، جن میں مستقبل کا خلیفہ یزید ثانی بھی شامل تھا۔ یزید کے کئی اور بیٹے بھی تھے جو کنیزوں اور لونڈیوں سے پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق آخری وقتوں کا ظالم ترین بادشاہ السفیانی یزید کے انہی دو بیٹوں یعنی خالد اور عبداللہ کی نسل سے ہوگا، جو امام مہدی سے جنگ کرے گا۔ لیکن محققین اس کردار یعنی السفیانی کی جڑوں پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ سفیانی کا افسانہ اموی دور میں ہی وجود میں آ چکا تھا۔ بعض نے تجویز کیا کہ ابو محمد نامی شخص ہی سفیانی کے افسانے کی اصل تھا، اور شام کے لوگوں کا یقین تھا کہ اس کی پھانسی کے بعد وہ غیبت میں چلا گیا ہے اور وہ دوبارہ ظاہر ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے لوگ امام مہدی کی غیبت میں چلے جانے اور ان کے ظہور ہونے کے بارے میں مانتے ہیں۔ سن 750 عیسوی میں جب عباسی انقلاب آیا تو عباسیوں نے امویوں پر کوئی رحم نہیں کیا۔ عباسیوں نے بنو امیہ کی سفیانی اور مروانی دونوں خاندان کے شہزادوں کو بڑی تعداد میں قتل کیا، اور کچھ زندہ بچ جانے والے اپنے ٹھکانوں میں چھپ گئے۔ موجودہ دور میں سفیانی خاندان یعنی یزید کے دو بیٹوں خالد اور عبداللہ کی نسل آج بھی شام میں آباد ہے اور مقامی لوگوں میں ضم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے اہل بیت کا شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں، اور بنو امیہ کا مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔